والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آج ہم سورہ النساء آیت نمبر 107 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سابقہ جو آیتیں گزری ہیں آیت نمبر 105 اور 6، اس کے اندر جو چیز ارشاد فرمائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ فیصلہ جو ہے وہ حق پر کرنا چاہیے، قوم کی طرف، زبان کی طرف، قبیلے کی طرف داری غلط طرز پہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر غلط اپنا کوئی ہے اور وہ ہے غلط تو پھر بھی فیصلہ اس کے خلاف ہوگا۔ یہاں فیصلہ کرنے والے لوگ یا صاحب رائے لوگ جو کسی قوم کے بڑے ہوتے ہیں یا پھر جو قاضی ہوتے ہیں، ان سب کے لیے سبق تھا۔ اس اگلی آیت میں بھی اسی کے ساتھ منسلک ہے، لیکن اس کے اندر جو چیز بتائی گئی وہ یہ ہے کہ غلط کے ساتھ بھی نہیں ہونا۔ تو وہ چیز فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرف سے نہ مقابلہ کرو، نہ جھگڑو کہ جو خیانت کرنے والے ہیں اپنی جانوں سے۔ مراد یہ ہے کہ جو خود بے ایمان ہیں، جو خود خائن ہیں، امانت کا خیال نہیں رکھتے، چور ہیں یا اللہ تعالیٰ کی حدود کا لحاظ نہیں کرتے، جو غلط ہیں یا جو غلطی پر ہیں، ان کو جانتے ہوئے ان کی طرفداری کرنا یہ برا ہے۔ اس چیز سے یہاں روکا گیا کہ ان کی طرفداری نہ کرو جو اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرنے والے ہیں۔ فرمایا ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، کہ بے شک اللہ تعالی محبوب نہیں رکھتا ان لوگوں کو جو خیانت کرنے والے ہوں اور جو بڑے گنہگار ہوں۔ تو اس آیت کے اندر جو چیز بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ غلط کی طرفداری کرنا یہ غلط ہے، اور علماء جو اس چیز میں سمجھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ جانتے ہو اور پھر آپ کسی بھی وجہ سے تعلق ہو، قوم ہو، زبان ہو، قبیلہ ہو، دوستی ہو، کچھ بھی ہو، جب پتہ ہو کہ وہ غلط ہے، جب آپ اس کا ساتھ دیں گے تو آپ اس کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ اس چیز سے بھی بچنا چاہیے کہ اس کی چوری میں اگر وہ چور ہے تو ہم نے چوری کی بھی نہیں، لیکن طرفداری کرنے کی وجہ سے ہم بھی اس چوری کے گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اور علماء یہاں جو چیز کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بالخصوص وکیل طبقہ جو ہے وہ اس کے اندر احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ وکیل بعض اوقات جانتا ہے کہ میرے پاس آنے والا جو میرا موکل ہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، لیکن باوجود اس کے وہ ایک دنیا داری یا اپنی فیس یا ان چکروں میں بعض اوقات جان بوجھ کر کیس کو خراب کرتا ہے۔ اسے سب پتہ ہونے کے باوجود وہ جھوٹ پر بھی حفاظت کے دلائل پیش کرتا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں اسے پتہ ہونے کے باوجود وہ غلط کو صحیح ثابت کرنے کا پورا زور لگاتا ہے۔ تو وہ حالانکہ جیتے یا ہارے یہ تو بعد کی چیز ہے، لیکن وہ اس پورے عرصے کے اندر جتنا اس کے اندر شریک ہوتا رہا وہ سب کے اندر برابر کا گناہ کے اندر بھی شریک ہے۔ اور اگر اس نے اس کی کمائی لی تو جھوٹ کا اس طرح کا جو کمائی لینے والا ذریعہ ہے یہ کمائی بھی حرام ہے۔ اس وجہ سے بعض اوقات بہت سارے مسائل انسان کے اپنے اوپر بھی آتے ہیں، اور ایسی چیزوں کو بعض اوقات ہمارا گھر بار بھی بھگت رہا ہوتا ہے۔ ہم پریشان ہوتے ہیں، تنگ دست ہوتے ہیں، مسائل میں ایسے گھرے ہوتے ہیں کہ سمجھ بھی نہیں آتی۔ یہ ساری چیزیں رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوتی ہیں یا یہ ناراضگی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہمیں ایسے معاملات میں خیال
رکھنا چاہیے، دوستی کے اندر بھی طرفداری سے بچے۔ جب ہم جانتے ہوں کہ حق کیا ہے، پھر ہمیں ہر چیز کو چھوڑ کر فقط اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے حق کی طرفداری میں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ چیز رب کی رضا کا سبب بھی ہے، دینی دنیاوی آفتوں سے حفاظت کا سبب بھی ہے کہ سچ وہ ہمیشہ کامیاب ہے۔ جھوٹ کے اندر بعض اوقات آسائش خوب لذت بھی نظر آتی ہے، لیکن وہ بے برکت ہے۔ سچ کے اندر سختی بھی ہے، کڑواہٹ بھی ہے، دشمنی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سچ کے اندر برکت ہے اور سچ کے اندر رب کی رضا ہے۔ تو ہمیں اس طرف آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اپنے معاشی معاملات کو بھی، اپنے معاشرتی معاملات کو بھی درست طور پر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔